پروگرام ہم قلم کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر، میں آپ کا میزبان محمد حسین ظفر۔ سامعین، 3 حروف سے مرکب ادب باری النظر میں مختصر معنی کا حامل دکھائی دیتا ہے، مگر اصطلاحی تناظر میں دیکھنے پر اس 3 حرفی لفظ کا معنوی دائرہ وسیع سے وسیع ترین ہونے کا اعجاز نمایاں کرتا ہے۔ انسان کی سماجی، عمرانی، تہذیبی، تمدنی اور ثقافتی تاریخ کا شاید ہی کوئی باب ادب کے وسیع ترین دائرے سے باہر رہا ہے۔ ان تمام موضوعات پر محیط ہونے کی بنا پر ادب کو بجاطور انسانی حیات و کائنات کا ترجمان کہا جا سکتا ہے۔ ادب کے دائرے میں آنے والی اسی موضوعاتی وسعت کو پیش نظر رکھ کر ادب شناس افراد نے کہا ہے کہ ادب محض تفریح کا ہی وسیلہ نہیں ہے، بلکہ ادب کی موسمیت سے حیات و کائنات کے ان گنت مقاصد عبارت ہیں۔ ادب انسانی جذبات، خیالات، احساسات، تجربات اور مشاہدات کا ترجمان ہونے کے متوازی اخلاقی اقدار کا بھی محافظ رہا ہے۔ ادب بصیرت کی اس نہایت کا نام ہے جس کی وساطت سے حساس ذوق کے حامل لوگ دنیا اور دنیا کی فطری رونق کو اس حد تک محسوس کرتے ہیں کہ ان کے دل میں دنیا کے تخلیقی عمل کے تئیں تحقیق کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تحقیق کے اسی شوق کی مطابقت کر کے ایک ادیب دنیا و مافیا کو صرف عقل و استدلال سے نہیں دیکھتا، بلکہ عالم اکبر سے موسوم کائنات کے تخلیقی اجزاء کو عالم اصغر سے موسوم اپنے وجود کے باطن میں محسوس کرتا ہے۔ اس طرح کی غیر معمولی حساسیت کے نتیجے میں ادیب کا بیان و اظہار محض غور و فکر کا ہی خلاصہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ حیات و کائنات کے رموز و اسرار اس کے آئینہ تخیل سے وجدانی الہام کی صورت پہ منعکس ہوتے رہتے ہیں۔ کائنات کے سربستہ حقائق عیاں ہو کر ادیب کے ذہن سے یکے بعد دیگرے اٹھنے والی دریائی لہروں کی طرح گزرتے ہیں۔ ادیب ان دل فریب اثرات کو اپنے اندر محسوس کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچاتا ہے، کچھ ایسے لطیف انداز بیاں میں کہ لوگ اسے قلم کے وساطت سے کائنات کی حیاتی نئے رنگیات دیکھتے ہیں۔ ادیب کا اسلوب اور طرز بیاں شاعرانہ ہو تو ان حیاتی نرنگیوں کا حسن و اعجاز دوبالا ہو جاتا ہے۔ شعری ادب سے اجاگر ہونے والی حیاتی نرنگیوں کی اسی مستضاد لطافت سے آشنا کرنے کے تئیں ہم قلم کے اس نشریاتی شماری کی وساطت سے ہمیں ہم کلامی کا شرف بخشنے کے لیے اسٹوڈیو میں معروف ادیب، شاعر اور افسانہ نگار جناب علی شیدہ صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہیں شبیر احمد شبیر۔ جناب علی شیدہ صاحب، پروگرام ہم قلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت بہت شکریہ شبیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سامعین کو بھی ہماری طرف سے اس پروگرام میں ہماری طرف سے خلوص برا سلام پیش ہے۔ شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ شاعری کی جانب آپ کا رجحان کب سے ہوا، کس عمر میں ہوا؟ میں قاضی گنڈ بلاک سے تعلق رکھتا ہوں، گیٹ وے آف کشمیر جسے کہتے ہیں۔ ایک درمیانہ درجے کا گاؤں ہے، ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو خاندان میں ہمارے باپ دادا تھے، انہوں نے شاید کسی سکول میں نہیں پڑھا تھا، تو یہ جو ادب کے ساتھ تعلق میں اس کا تعین نہیں کر سکتا ہوں کہ کب سے شروع ہوا ہے، کیونکہ میں یہ نہیں دعویٰ کروں گا کہ میرے خاندان میں کوئی شاعر تھا یا کوئی ادیب تھا، لیکن ہمارا گھر جو ہے وہ تب بھی اچھے لوگوں کا مسکن رہا ہے، فقیروں قلندروں کا آنا جانا ان کا رہتا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ ادب نوازی اور یہ ادب کی طرف رجحان وہیں سے شروع ہوا۔ گھر میں جو بھی آتا تھا، کچھ لوگ ان میں ایسے تھے جو پرانی مثنویاں پڑھتے تھے، خاص کر ونٹر سیزن میں، جو بعد میں منتقل ہوا میرے بھائی کی۔ ہاں، اچھا، میرے بھائی صاحب بھی اس علم کی طرف کافی رجحان رکھتے تھے۔ یہ تو سونے پر سہاگا تھا۔ تو وہیں سے شاید مجھے بھی کچھ اشارے ملے۔ وہ کافی ذہین بھی ہے، 2 سبجیکٹوں میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہے، تو مولانا رومی سے یا کیمیائی سعادت ہو یا کشف المعجوب ہو، یہ کتابیں پھر اس سے ازبر تھی سارے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے آج بھی شاید
رومی کی مثنوی شاید اسے آج بھی پوری طرح یاد ہے زبانی. کیا بات. ایک اور بات یہ تھی کہ بچپن سے مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا. پڑھنے میں بہت ماہر تھا, بہت چالاک تھا پڑھنے میں, اور دلچسپی بھی تھی, اور کافی دلچسپی تھی. اور یہ دلچسپی اتنی زیادہ تھی کہ ایک بار میں 5, 10, 15 صفحے پڑھتا تھا تو زبانی یاد ہو جاتی تھی. 10th تک تو ماشاء اللہ مانیٹر رہا اسکول کا, فرسٹ پوزیشن ہولڈر رہا. میٹرک میں بھی میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے. لیکن ادب اس رجحان کے ساتھ ساتھ مجھے شاعری گنگنانی بہت پسند ہوتی تھی. کہیں بھی کوئی گانا ہوتا تھا, ان دنوں یہی گاؤں میں مشاعرے نہیں ہوتے تھے, محفلیں ہوتی تھی گانے بجانے کی, یا پھر ریڈیو بھی آ گیا, تو میں مصروں پہ اپنے خود مصرے بناتا تھا, پیروڈی بناتا تھا کبھی ایسے. تو یہی سے یہ شروع ہو گیا. اور یہ ابتدائی مشق تھی جو 9ویں 10ویں میں مجھے لگا کہ میں آرام سے لکھ سکوں گا. نثر بھی کبھی کبھی لکھتا تھا, کسی بھی موضوع پہ بولتا تھا. ایسے ہی اگر صبح اٹھاتے مارننگ شو میں, مارننگ اسمبلی میں اساتذہ تو کوئی موضوع دیتے تو میں بول پڑتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ میں بول نہیں پاؤں گا, جو کچھ آتا تھا میں بول دیتا تھا. طریقے سے یہی طریقہ لکھنے میں بھی تھا. پیپر آتا تھا تو میں یہ نہیں دیکھتا تھا کیا سوال ہے, کیسے ہے, کیا ہے, لکھتا جاتا تھا. ایکسٹرا پیپر مانگ کے جو مرضی آتی تھی وہ لکھتا رہتا تھا. لیکن جب یہ سفر میٹرک سے کالج کی طرف ہوا تو شاید وہیں سے میں نے پک اپ کر دیا. وہاں سے بالدگی آ گئی اور مجھے لگا کہ مجھے لکھنا پڑے گا. کوئی مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں بھی لکھنے کی طرف. شاید میں یہ کہوں گا کہ میں لکھنے کے لیے بالکل. اور یہ اس وقت یہ شاید اندازہ نہیں تھا مجھے کہ میں شاعری کروں, نثر لکھوں, افسانہ لکھوں, انشائیہ لکھوں, کیا لکھوں. لیکن ایک خیال ذہن میں آ گیا کہ مجھے لکھنا چاہیے, اور پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا. وہ بھی دونوں زبانوں میں سٹارٹ کر دیا میں نے. پی یو سی سے, ان دنوں پی یو سی بولتے تھے 11ویں جماعت کو. اس کے بعد تو پھر گریجویشن ہوتی تھی 3 سال میں, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر. پی یو سی سے میں نے اردو شاعری, کشمیری شاعری, اردو نثر, کشمیری نثر لکھنا شروع کر دیا. تو اس وقت جب آپ کا رجحان اس طرف ہوا شاعری کی طرف, کیا آپ نے شاعری کے لوازمات کے بارے میں کچھ سنا تھا؟ شعری لوازمات کے بارے میں مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا. بس صرف یہ کہ میں گنگنا رہا ہوں. شاید وہ اندر کا جو میٹر تھا, جو اوزان اندر تھے, وہ لائدی جو موزونیت تھی, طبیعت تھی, وہ اچھی تھی. میں کہتا تھا شعر تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا. ہاں, ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں نے جو شاعری کی ہے اس لگ بھگ مجھے لگتا ہے کہ BA تک جو میں شاعری کی ہے اردو میں, کشمیری میں, بہت جگہ آپ کو اگر دیکھیں گے کہ سکون نظر آ جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے, میں اعتراف کرتا ہوں, کیونکہ پوری طرح سے مجھے اوزان پتہ نہیں تھا. حالانکہ پڑھے تھے میں نے, کالج میں پڑھے, مطلب عروض میں نے پڑھا, اور کالج کے میگزین میں عروض پر میرا ایک مضمون بھی ہے. لیکن اتنی بالغی, اتنا پتہ نہیں تھا مجھے کہ عروض اتنا بڑا سبجیکٹ ہے, اتنی حساسیت نہیں, اتنا یہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا. میں سوچ رہا تھا چلو یہ بھی ہے تو کیا یہ بھی ہے, اتنا زیادہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ شاعری پوری استوار ہے اسی پر. شاید سالوں سال لگ جائے اسے پڑھنے میں, پھر بھی اس میں کوئی 100% نہیں ہو سکتا ہے کسی کا. شہدا صاحب یہ کہیے کہ جب آپ کا رجحان شاعری کی طرف ہو گیا تو اس وقت آپ کی پہلی تخلیق کچھ یاد ہے آپ کو؟ کچھ تخلیق مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن جو ابتدائی میری شاعری تھی, پہلے میں مضامین بھی لکھتا تھا اس سال, وہ چھپے بھی کچھ, اور مزاحیہ کچھ مضامین بھی چھپے, انشائیہ لکھے میں نے. مزاحیہ اور انشائیہ بھی لکھتے تھے؟ ہاں, مزاحیہ میں آج بھی لکھ پاتا ہوں, لیکن لکھا نہیں میں نے اسی عمر سے. بہت زبردست مزاحیہ میں لکھتا تھا. ایک فرسٹ ایئر میں تھا تو میں نے ایک مزاحیہ انشائیہ ہی لکھا, مجھے میری بیوی سے بچا لو. اچھا. ایسے ہی تو میں نے بائی پوسٹ, ان دنوں تو اتنا تھا ہی نہیں رابطے کا اندازہ, تو میں نے بائی پوسٹ بھیج دیا آفتاب کو. 1 مہینے بعد میری چٹھی آئی کہ آپ دفتر آ جائیے گا. اچھا. میں تو گیا, پھر وہاں انہوں نے چائے پلائی ثناء اللہ بٹ صاحب نے, تو اللہ مغفرت کرے انہیں, کہا کہ یہ آپ ہی نے لکھا. میں نے کہا جی میں نے. کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کالج میں پڑھتا ہوں اس طرح. سبجیکٹ کیا یہ ہے وہ؟ تو اردو میرا سبجیکٹ تھا ہی نہیں, لیکن آپ کا اردو تو سبجیکٹ ہے ہی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, اردو سے میرا شغف ہے, لگاؤ ہے میرا اس کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے,
لیکن اگر یہ آپ کا ہے تو میں چھاپ دوں گا. پھر وہ 3 بار چھپ چکا اخبار میں. اتنا بڑھیا اچھا تھا وہ. تو اس کے ساتھ مطلب پھر افسانے بھی لکھے, اردو افسانے ریڈیو سے نشر ہوئے, اخباروں میں چھپتے گئے, دوردرشن سے میرے افسانے پیش ہوئے ہیں. لیکن فرصت زیادہ نہیں ملی, شاعری نے مجھے اتنی فرصت نہیں دے دی کہ میں نثر کی طرف زیادہ جاؤں, دوسری صنف کی طرف. بالکل لکھے ہیں, پھر بھی لکھے ہیں, بہت سے افسانے لکھے ہیں, اردو میں کشمیری میں انشائیہ بھی لکھی ہیں بہت. اور یہ خوشی کا مقام تھا کہ جب میں کالج گیا بہت اچھے دوست بھی ملے, اور اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ بہت اچھے اساتذہ ملے. خوش قسمتی یہ تھی کہ پیرزادہ علی محمد ان دنوں وہاں پرنسپل آئے تھے نئے نئے, بہت اچھے سلجھے ہوئے ڈسپلنڈ پروفیسر. تو انہوں نے وہاں ایک اچھا ماحول قائم کیا تھا, ادبی ماحول. وہاں بالکل محفلیں لگتی تھی, مشاعرے ہوتے تھے, ڈرامے ہوتے تھے, کلچرل ایکٹیویٹیز کافی بہت زیادہ تھی. خوش قسمتی یہ تھی کہ ایک پروفیسر شوریدہ کاشمیری, آپ نے نام سنا ہوگا, علی گڑھ سے پڑھ کے آئے تھے, درویشانہ طبیعت. تو ان کی سرپرستی حاصل ہوئی. حالانکہ وہ اردو پڑھاتے تھے, میرا اردو سبجیکٹ نہیں تھا, لیکن میں لٹریچر پڑھنے کے لیے ان کے پاس جاتا تھا. وابستگی رہی ان کے ساتھ. تو جو کچھ میں شاید اردو میں لکھ پاتا ہوں, جو کچھ بھی دلچسپی اردو کے ساتھ ہے, وہ انہی کی دین ہے. ایک اور پروفیسر غلام احمد شاد, اللہ مغفرت کرے, دونوں چلے گئے اب. تو وہ ہسٹری کے پروفیسر تھے. ان کی شاعری کے بارے میں نے ایک بڑا مضمون لکھا ہے. وہ ہسٹری کے پروفیسر تھے, لیکن کشمیری کے ساتھ ان کو کافی لگاؤ تھا. کئی زبانوں پہ, انگریزی پہ ان کو کافی عبور تھا, پرشین پہ تو ان کو 100% عبور تھا. ان کی کتاب چھپی ہے شب آہنگ پوئٹری. شاید مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں بہت کم پرشین پوئٹری اس دور میں چھپی ہے, تو لیکن ان کی بہت اچھی کتاب چھپی ہے بہت پہلے. تو اردو پہ تو ان کو دسترس تھی, تو کشمیری پہ بہت زیادہ دسترس تھی. وہ انچارج بھی رہتے تھے, میگزین کے سرپرست رہتے تھے, نگراں رہتے تھے. تو ان سے کافی استفادہ کیا. اور شاید جب تک وہ زندہ رہے میرے عام کے ساتھ رابطہ رہا, کیونکہ وہ بیج بہارا کے تھے, بیسیکلی سری نگر کے تھے, لیکن رہتے تھے بیج بہارا میں. ایک اور پروفیسر تھے ہندی کے, پروفیسر عطا اللہ شانت, اب جانتے ہیں ان کو, کشمیری افسانے میں تو ان کا بہت بڑا نام ہے. تو ان کے ساتھ وابستگی رہی. وہ بھی انچارج رہتے تھے ہمارے میگزین کے. تو ان سے میں نے املا کشمیری کی سیکھی پوری طرح سے. کشمیری مجھے پوری طرح سے نہیں لکھنی آتی تھی, تو انہوں نے اس میں کافی گائیڈ کر دیا. ایک اور پروفیسر مجھے وہاں ملے, پروفیسر بلجی ناتھ پنڈتا, جو سنسکرت پڑھاتے تھے. وہ تصوف اور شیومت پہ ان کو کافی عبور تھا, بہت زیادہ عبور تھا. اور یوگا میں ان کو کافی عبور تھا. وہ آدھا گھنٹہ یوگا کرتے تھے الگ سے ایک کمرے میں. تو میں نے ان کے ساتھ جان پہچان بڑھائی, تو مجھے اس میں کافی تصوف سمجھنے میں اور شیومت سمجھنے میں, ان کے درمیان جو کچھ کہیں ملن ہوتا ہے, کہاں ملتے ہیں, یہ کیسے نکلتا ہے تصوف, ان کے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں. تو یہ بہت اچھے آدمی تھے. میں نے ان کے ساتھ بات کی تو وہ خوش ہوئے کہ آپ اس علاقے سے ہیں جہاں پرکاش رام پیدا ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پرکاش رام کام بھی کیا, پرکاش رام پہ کام بھی کیا انہوں نے. بہت بڑے ودوان تھے. تو اور بھی کئی استاد ملے. تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات تھی کہ کالج میں مجھے اس طرح کے اساتذہ ملے. تو یہ ان کی دین ہے. یہیں سے آپ کی شروعات ہو گئی. ماشاءاللہ آغاز تو اچھا تھا, بہت اچھا. ان دنوں ماحول بھی بہت اچھا تھا, کالج میں بہت اچھا ماحول تھا. اچھا شہدہ صاحب, یہ بتائیے کہ تب سے اوائل عمر سے یا اوائل شاعرانہ عمر کے اوائل سے آج تک جو دور گزرا, اس میں جن شاعروں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا, پالا پڑا, جن شاعروں کو آپ جانتے ہیں, آپ کس شاعر سے متاثر ہیں؟ اگر لوکل کی بات کریں تو مجھے بہت شاعروں سے پالا پڑا ہے, انہیں ملا, میں مل چکا ہوں ان سے. سبھی سے متاثر ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ آدمی کسی سے متاثر نہیں ہو جائے گا. کوئی بھی شاعر ملے, کسی بھی زبان کا آدمی, تو متاثر ہوتا ہی رہتا ہے. ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہی ہے. میں فاروق نازکی صاحب کے ساتھ بہت قریب رہتا تھا. ان سے ملنے کا اکثر موقع ملتا تھا, اور میں ملنے کے لیے آتا تھا ان کے پاس, ارادتاً آتا تھا ان کے پاس. میری جو تیسری کتاب درد کی دہلیز تک, اس کا تو سر ویشٹافز انہوں نے لکھا ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ کتاب کمپلیٹ آپ کرو گے تو میں اس پہ لکھوں گا. طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی, لیکن بڑے پیار سے مجھے
समझाते थे कि यहाँ ठीक है, वहाँ ये है। तो जिन दिनों वो यहाँ डायरेक्टर थे रेडियो कश्मीर में, तो मैं अक्सर उनके पास आया जाया करता था। बहुत इज्जत करते थे, अल्लाह उनको मगफिरत करे। मैंने हकीम मंजूर को भी पढ़ा है, लेकिन उनसे डायरेक्ट उतना ज्यादा राबता नहीं रहा है। तो उर्दू के जो प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी से साहब से मिले बहुत बार, अक्सर बार हम मिलते थे, खासकर विंटर्स में तो हम जम्मू में अक्सर मिलते थे। बिल्कुल मेरे मकान के सामने उनका मकान था। तो ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको ऐसे अफराद मिले हैं। बिल्कुल, वो चोटी के एक ही जगह आमने सामने हमारे मकान है। अफराद तो अब वो चले गए तो मकान खाली पड़ा रहता है। आज भी मैं जब वहां से विंटर में गुजरता हूँ, उनके मकान की वहां से गुजरता हूँ, तो मुझे याद आता है। दिन में 10 बार मिलते थे हम। प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक साहब भी वहीं मेरे पास में पड़ोस में रहते हैं। तो वहाँ जम्मू में कई और शोरा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन इनके साथ काफी राबता रहा। मैं मलिक साहब को भूल गया कि वो जिन दिनों में कॉलेज में पढ़ता था, वो उन दिनों वहाँ अंग्रेजी पढ़ाते थे। तो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आज भी बहुत मोहब्बत करते हैं, और उनसे भी काफी हम मुतासिर हो गए हैं। तो वो इंग्लिश में ज्यादा लिखते थे, लेकिन बड़े सुलझे हुए प्रोफेसर है, उनसे काफी इस्तिफादा किया है मैंने। तो इसी ज़मीन में आप अपनी कोई जमान साहब से भी काफी मुतासिर हूँ मैं। क्योंकि जमान साहब की जबान बहुत अच्छी है, उर्दू जबान, और उर्दू के साथ उनकी वाकफियत बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग हैं जो भी हैं इस वक्त, हमारे जो अपने दोस्त जो हैं इस वक्त, नजीर आजाद साहब हैं या और कोई दोस्त है, शबीर साहब मेरे सामने बैठे हैं, उस्ताद हैं। तो इनसे तो इस्तिफादा ना करें तो फिर किसके साथ करें? तो मैं मुतासिर हो जाता हूँ। ये वो ऐसा शख्स नहीं होना चाहिए, आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो किसी से एक लफ्ज भी सीख सके तो उसे चाहिए कहना कि ये मेरे उस्ताद है। यही तो बड़ापन है। अच्छा, इसी यानी दरमियान में जो अपना असराफरीन कलाम सुनाइए। पहली किताब से मैं आपको एक, जो मेरी पहली किताब थी, ये 2000 में छपी है, तो यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ। जाने किस उम्मीद पर क्या क्या बता देते हैं लोग, जाने किस उम्मीद पर क्या क्या बता देते हैं लोग, एक बंजारे को क्यों घर का पता देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। खूने दिल से हम जला देते हैं लफ्जों के चिराग, गम के अफसाने अंधेरों में पड़ा देते हैं लोग। क्या बात। ये तो इब्तिदाई शायरी उन्हीं कॉलेज के यूनिवर्सिटी के दिनों उनकी पल झपकने की भी फुर्सत दी न अश्कों ने कभी, कौन सोया है भला किसको जगा देते हैं लोग। क्या बात। मेरी मंजिल के निशान हैं गर्द की आगोश में, मैं न पत्थर हूँ कि रास्ते से हटा देते हैं लोग। गम का हर तूफान समाये है जिगर की कोख में, और वो क्या है कि जो सर पे उठा देते हैं लोग। क्या बात। क्या जबीनों पे उबर आए हैं सजदों के नकूश, और दामन में गुनाहों को छुपा देते हैं लोग। ये उन दिनों की शायरी है। तो ज्यादातर इसमें रोमानी दौर था, वो पहले जो मैंने कश्मीरी में शायरी की है बिल्कुल, और उर्दू में जो शायरी की है तो बिल्कुल रोमानियत से भरी पड़ी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ तो आदमी बिल्कुल भी बर्तन से वही टपकता है, बिल्कुल जवानी के दिन थे, शबाबी के दिन जो उसमें मौजूद होता है। तो शाहिदा साहब ये कहिए कि आपके नजदीक उम्दा शायरी की क्या खुसूसियात है? कि शायरी सिन्फ़े नाजुक है, मैं इसे कहता हूँ कि मैं यूँ समझता हूँ कि बनने को तो अपने वक्त पर सभी शायर बन चुके हैं या बनते हैं, लेकिन शायर बनना आसान काम नहीं। बेसिकली मेरे ख्याल में लोग इसको उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, वो लोग जिनकी आप बात करते हैं, क्योंकि शायरी या तो अपनानी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर आप शायर हैं भी, फिर आप शायरी की तरफ तवज्जो न दे। दोनों सूरतें हैं ना शायरी में, एक तो इसका जो मजमून है, एक जो आपका इल्हाम है। शायर की बात करता हूँ, जेन्युइन शायर की। आपको इल्हाम तो सारे जेन्युइन शायरों को होता ही है, लेकिन उसके बाद फन की तरफ आना पड़ता है, आमद और आवर्द। जब इन दोनों का मिलन हो जाए सही तरीके से, तो एक कामयाब शेर पैदा हो जाता है, कामयाब शायर पैदा हो जाता है। अब अगर किसी को इल्हाम तो है, अल्लाह ने उसको इतनी बख्शा है, अल्लाह ने नेमत बख्शी है, लेकिन फिर वो उसे संवारे ना, सजाए ना,
آرائش نہ کرے، اس کو وہ چیزیں نہ دے جو ان کی لوازمات ہیں، جو لوازمات ہے وہ پوری نہ کرے، تو یہ اس کے لیے میرے خیال میں بڑی بدقسمتی ہے. تو یہ دو چیزیں اس کی طرف تو بڑی سنجیدگی سے ہمیں لینا پڑے گا. اب یہ بھی ایک سوال ابھرتا ہے کہ علی شیدا کو ہم غزل کا شاعر مانیں گے یا نظم کا، کیونکہ اکثر لوگ تذبذب میں مبتلا ہیں. علی شیدا کو کیا کہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن ان لوگوں کو میں ایک ہی جواب دوں کہ شاعر ہوتا ہے. جو شاعر ہوگا وہ غزل بھی لکھے گا، نظم بھی لکھے گا، رباعی بھی لکھے گا، کتاب بھی لکھے گا، جو اسے مرضی آئے وہ لکھے گا. وہ دسترس ایک شاعر کو ہر چیز پہ ہونی چاہیے. ہم بڑے شاعروں کی بات کریں گے، اقبال نے تو نظمیں بھی لکھی ہیں، غزلیں بھی لکھی ہے، بہربند بھی لکھی ہے، میں اکثر بہربند ہی لکھی ہے. لیکن یہ کہنا کہ کوئی شاعر غزل کا ہے یا نظم کا ہے، تو میں آج تک اس بات کا تعین نہیں کر سکا. حالانکہ غزل میری کافی مرغوب ہے، مجھے بہت مرغوب ہے غزل، اور غزل کے ساتھ مجھے کافی لگاؤ ہے. لیکن نظمیں میں کالج کے دور سے ہی لکھتا ہوں. ان دنوں بھی کالج میگزین میں چھپی، اور میری ہر کتاب میں تینوں کتابیں ہیں، 4 کتابیں ہیں میری، 3 کتابوں میں تو نظمیں بھی چھپی ہیں اور غزلیں بھی چھپی ہیں. لیکن ایک کتاب میں صرف غزلیں ہی چھپی میں نے، لابلا صرف غزلوں کی کتاب ہے، اس میں کوئی ایک بھی نظم نہیں ہے. اور اس کے بعد جو میری کتاب آ گئی 5واں موسم، اس میں صرف نظمیں ہیں، کوئی غزل نہیں ہے. لہذا میں شاعر ہوں، جو چاہوں وہ لکھوں گا، جس موضوع کو لے کے رکھوں گا لکھوں گا. اب یہ دیکھنا ہوتا ہے مجھے کہ مجھے کہاں آسانی ہو، کہ اگر یہ خیال مجھے پیرونا ہے تو کیا میں غزل میں اسے پیروں ٹھیک طرح سے یا اسے نظم میں. میں موضوع کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں، نا انصافی میرے سامنے نہیں ہے. لہذا میں خود کو غزل کا بھی شاعر کہتا ہوں، نظم کا بھی شاعر کہتا ہوں، بلکہ تجربے کا بھی شاعر کہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے میں نے کشمیری میں بھی کئی تجربے کیے ہیں. میں نے یہاں بھی میں نے 17 نظم بھی لکھی کشمیری میں، پہلی بار میں نے ایک نیا تجربہ کر دیا. میں نے غزل میں نئی کتاب آنے والی ہے میری، اس میں غزل کی جگہ میں نے شزل لکھی ہے. اچھا، ایک نیا تجربہ، محض ایک تجربہ ہے، لیکن تجربہ تو کرتا ہوں. بالکل. یہ میرا موڈ ہے کہ موضوع کیسا ہے اور میں اس کو کیسے پرووں گا، کن الفاظ میں پرووں گا اور کس صنف میں ڈال دوں گا، تاکہ اس کے ساتھ انصاف ہو جائے. اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں غزل کے ساتھ مجھے زیادہ لگاؤ ہے، نہیں نظم کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہے، یہ میرے لیے یہ بات مجھے پسند نہیں ہے کہ میں ایک کے ساتھ زیادہ لگاؤ کرتا ہوں، ایک کے ساتھ کم لگاؤ رکھتا ہوں. میرے ساتھ غزل بھی میرا بچہ ہے، نظم بھی میرا بچہ ہے. یہ میں اس کو کہوں گا کہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ملکی سطح پر بھی آپ کی شاعری کا معیار، آپ کی شاعری کا جو معیار ہے اس کا اعتراف کیا گیا ہے. اور حال ہی میں آپ کو ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ملا ہے، وہاں سے ایوارڈ ملا ہے کشمیری شاعری کے لیے. کیا محسوس کیا؟ شبیر صاحب، میری 10 کتابیں چھپ چکی ہیں، ان میں 6 کشمیری میں ہیں، 4 اردو میں ہیں، 3 اس وقت کمپوز ہو رہی ہے. ایک کی میں پروف ریڈنگ کر رہا ہوں کشمیری کی، ایک اردو کمپوز ہو رہی ہے اور ایک اردو کی کمپوز ہو رہی ہے. انشاءاللہ وہ بھی جلدی آ جائیں گی. تو بہت اچھا لگا جب میری پہلی کتاب آئی تھی سنزل کشمیری میں، وہ بھی ایوارڈ میں تھی، ساہتیہ اکیڈمی کے ایوارڈ میں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو باقی ذرائع سے بھی معلوم ہو جائے گا. لیکن قسمت نے رکھا تھا، ان دنوں بھی میں نے کہا کہ جب ہو جائے گی، کوئی وقت آئے گا جب یہ ایکنالج کر دیں گے. اور کسی کو پتا ہی نہیں چلا، مجھے خود پتا نہیں تھا، مجھے پھر لوگوں نے بتا دیا کہ آپ کو ساہتیہ اکیڈمی مل گیا. بہت خوشی ہو گئی. لگا کہ جو محنت میں کر رہا ہوں کسی کو یہ پسند آ رہا ہے. تو آپ نے سوال جو کیا آپ نے کہ نظمیں زیادہ پسند ہے، میں آپ کو ایک نظم سناؤں اپنی 5واں موسم کتاب سے. تو شاید آپ کو، کیونکہ آپ کو نثری نظمیں اتنی زیادہ پسند نہیں ہیں، لیکن مجھے کافی پسند ہے. موسموں کے بدلتے تہوار. دکھ سکھ موسموں کے تہوار ہیں جو ہمارے جسم و جان کی گلیوں میں منائے جاتے ہیں. کوئی موسم سبز پتوں کے اوراق لے کر آتا ہے تو ہماری پلکوں پہ لفظوں کے شگوفے کھلتے ہیں. موسم پیاسے دشت پہ بارش چھڑکتا ہے تو ہم آنسوؤں کی جگہ شبنم کے قطرے لکھ دیتے ہیں. نرم دھوپ کو چھو کر دھیمی ہوائیں چلتی ہیں تو ہم آہوں کو دعاؤں میں رنگ دیتے ہیں. موسم بدلتے رہتے ہیں اپنے تہواروں کے ساتھ. میری نظموں کے لڑکھڑاتے راستوں کی طرح ابر کی گنی وادیوں پہ نئے آسمان کھلتے ہیں. بجلی چمکتی ہے تو کسی بچے کی گڑیا ٹوٹ جاتی ہے روشنی کے تھرکتے پیروں تلے. یوں میری نظموں میں شگاف پڑتے ہیں.
پھر خزاں کا تہوار آ ٹپکتا ہے اور یہاں موسم کا جشن منانے ہم سب چلتے ہیں نئے موسم کے کھلیان میں نے کھڑکیوں کے پردے گرا دیے، جانگتا رہتا ہوں کب برف کی چادر اترے گی، میں اپنی اریاں نظمیں ڈھانپ لوں، دکھ سکھ موسموں کے تہوار ہوتے ہیں، آؤ ہم سب مل جل کر منائیں۔ شہزاد صاحب، زبانیں کچھ ایسی ہیں جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی، بالکل ایسے میں اردو کے لیے، اردو کے تئیں بھی یہ ایک اندیشہ پیدا ہوا ہے کہ کہیں اردو بھی ہمارے ہاتھوں سے نہ جائے۔ شبیر صاحب نے صحیح بات کہی ہے کہ یہ جو وہ دور ہے کہ اس وقت ایک عالمی زبان سب زبانوں پر راج کر رہی ہے، بالکل پوری طرح سے اسی کی گرفت میں ہے، انگریزی میں، اور یہ انٹرنیشنل میڈیم بن چکی ہے۔ اس وقت ڈیجیٹل ٹائمنگ ہے، ڈیجیٹل دور ہے، جو کچھ نئی چیز آتی ہے وہ اسی زبان میں آتی ہے، اور یو ہیو ٹو ایکسپٹ دیٹ، یہاں آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو سوشل میڈیا آ گیا، وہ بھی اسی زبان میں آ گیا، آپ کو اے آئی آ رہا ہے، آ گیا ہے، وہ بھی اسی زبان میں ہے، آپ کو جو کچھ بھی آ رہا ہے اسی زبان میں آ رہا ہے، تو یہ قدرتی طور سپریس کر دے گا باقی زبانوں کو، ہو رہا ہے سپریس۔ اور اردو کی خاص میں بات کروں گا تو کافی حد تک کمزور نظر آ رہی ہے، حالانکہ بہت بڑی زبان ہے، لیکن سب کانٹیننٹ میں اب اس میں کچھ خطوں میں کمزوریاں صاف دکھائی دے رہی ہے، اخبار بند ہو رہے ہیں، رسالے بند ہو رہے ہیں، پریس جو ہوتے تھے وہ اس میں کافی پبلشرز اپنی دکانیں بند کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں لائبریریز میں کتابیں کم آتی ہے، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اردو پڑھنے والوں کی کمی آ رہی ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ اس پہ ایک اس وقت کافی جو باقی زبانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اردو کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ خیر کرے کہ ایسی خوبصورت زبان، ایسی میٹھی زبان دباؤ کو اپنے برداشت کر سکے اور دوبارہ میرے خیال میں ابھر آئے، لیکن حالات بہت ٹھیک نہیں ہیں، اتنے ٹھیک نہیں ہے کہ اس کا مستقبل جو ابھی ہم طے کریں کہ کیا مستقبل ہو سکتا ہے اس کا۔ تو کشت اردو میں جو نئی فصل اب اگ کر لہلا رہی ہے، انہیں نئے شاعر، میرا مقصد ہے کہ نو آموز، نو خیز شاعر جو ہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ انہیں آپ کی کوئی میسج ان کے لیے؟ ہمارے پورے جموں کشمیر میں بہت سے اچھے لڑکے آ رہے ہیں، نئے پود نوجوان ہے یا نئے لڑکے جو ہے، ان کی کافی سینسیبلٹی ہے، شدت ہے ان کے اظہار میں، یہ بڑی بات ہے۔ اب وہ ان کے پاس وہ رومانی یا باقی چیزیں، ان کا پھولوں کا، گلوں کا، یہ باتیں اب وہ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ ان کا جو اندرون ہے، جو ایک تصادم ہوتا ہے ایک آدمی کا اپنے آپ سے، اپنے خیالات سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اس تصادم سے ابھرتا ہوا جو دھواں ہے، ابھرتی ہوئی جو یہ پکار ہے، وہ نئے لڑکوں میں کافی نظر آ رہی ہے، کافی سینسیٹیو ہیں وہ۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب میں ان کو سنتا ہوں کہ ان کی فکر، ان کا ذہن کس حد تک سنجیدہ ہے، کس حد تک سنجیدہ موضوعات جو ہوتے ہیں ان کی طرف وہ راغب ہوتے ہیں۔ ہاں، تھوڑا یہ ہے کہ مطلب فن کی طرف کافی توجہ دینی ہے، جیسے کہ شاعری کی جو لوازمات ہے، علم بیان ہے، علم بدیع ہے، علم عروض ہے، یہ سب تو پڑھنے ہیں، اور اردو جو ہماری مادری زبان تو ہے یہ نہیں ہے، ہمیں اس کا گرامر بھی پڑھنا پڑتا ہے، اگر جب شروع کرتے ہیں تو گرامر بھی پڑھنا ہے، تو اس کا جو لغت ہے وہ ہمیں پڑھنی ہے، سمجھنی ہے۔ تنقید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تنقید کی کافی کمی ہے ہمارے، خاص کر ہمارے یہاں جموں کشمیر میں تو بالکل ہی تنقید مفقود ہے، اتنی زیادہ سامنے نہیں آتے۔ ہمارے بہت اچھے لوگ ہیں یہاں، لیکن پتہ نہیں کیوں تنقید نگار سامنے نہیں آتے ہیں کھلے طور پر، یا تو مصلحت پسندی نے انہیں گھیر کے رکھا ہے، آنا چاہیے انہیں، تبھی تو جب تک تنقید نگار سامنے نہ آئے تو ادب کیسے پھلے پھولے۔ تو آپ کا شکریہ کریں گے ہم کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات سے، قیمتی وقت سے کچھ لمحے نکالے۔ شبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ظفر صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، تو دل بھی ہلکا ہو گیا اور اچھا بھی لگا کہ ہم نے اردو کے بارے میں بات کی، بہت اچھا لگتا ہے اس زبان کے بارے میں بات کرنا، اور پرسنلی مجھے اس کے ساتھ بہت پیار ہے، بہت زبردست پیار ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا، شکریہ۔ شکریہ۔